اسلام قبول کرنے والوں کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک جنتی اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ اور جنتی کون ہے؟ جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کس چیز پر قائم تھے؟ صحابہ کس چیز پر قائم تھے؟ یہ بات بالکل واضح اور معلوم ہے۔ کتاب و سنت پر، اللہ کی وحی پر، اور وحی الہی کے علاوہ کوئی دوسری شے موجود نہ تھی۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع ہمارا یہ ہے جو آگے الفاظ کہ کچھ قومیں آئیں گی، ان میں یہ بدعات سرایت کریں گی۔ کون سی بدعت؟ یہ بدعت کسی فرد معین کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو 73 فرقے ہیں جو منہج مستقیم سے پھر گئے، ایک جنتی اور باقی جہنمی، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو جادہ مستقیم ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ الگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعوت پیش کی، صحابہ نے قبول کی، اس دعوت پر صحابہ قائم ہو گئے پوری قوت اور استقامت کے ساتھ، اور وہ اللہ کے نبی کی جماعت بن گئے۔ یہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ جو اس چیز پر قائم ہیں جس پہ اللہ کے رسول اور صحابہ، یہ جماعت بن گئی۔ فرقہ بنتا کسی شخصیت کے نام پر، اپنے آپ کو جدا کر لیں، الگ کر لیں، تو آپ نے تفرق کا راستہ اختیار کیا، جماعت سے نکل گئے۔ جماعت صحابہ کی تھی، اور صحابہ ایک امر واحد پر قائم تھے، اللہ کی وحی پر۔ اور اگر آپ وحی الہی سے ہٹ کر کسی شخصیت کے ساتھ چمٹ جائیں، اپنا اس کو لیڈر مان لیں، اپنا مقتدا مان لیں، اپنا امیر اور امام مان لیں، تو آپ الگ ہو گئے، دائیں طرف مڑ گئے، بائیں طرف مڑ گئے، تو ظاہر ہے کہ پھر جو حق کی استقامت کی ضمانت ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ دائیں بائیں گھومنا، جادہ مستقیمی سے انحراف، یہ قائم ہو گیا، پیدا ہو گیا، اور انہی فرقوں کی جو بدعات ہیں وہ لوگوں میں سرایت کریں گے۔ لوگوں میں یہ بدعات اور یہ احوا سرایت کریں گی انہی فرقوں کی جو راہ مستقیم سے بھٹک گئے اور دائیں بائیں گھوم گئے، جو اللہ کے نبی کی جماعت کا تشخص تھا وہ ختم کر دیا، جو مربوط تھا وحی الہی کے ساتھ وہ ختم کر دیا۔ جب اعتصام بحبل اللہ ختم ہو جائے، وہ بندہ پھر بہت جلدی شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے اور بہت سی خرافات، بدعات اور احوا کا شکار ہوتا ہے۔ اب لوگ، ایسی قومیں آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے جن میں یہ احوا اور یہ بدعات سرایت کریں گے،